میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہر سال یکم مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ چھٹی بھی ہوتی ہے، سیمینار بھی ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف تنظیمیں جلوس بھی نکالتی ہیں، ریلیاں منعقد کرتی ہیں، لیکن جو مزدوروں کے حقوق ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ جیسا مزدور پہلے دن تھا وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ اس کے لیے کیا لوگوں نے تعین کیا ہے اور اس کو کیا ان ریلیوں سے، سیمینار سے اسے کیا ملا ہے؟ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم جب ہمارے ہاں کسی بھی دن کو منایا جاتا ہے تو اس میں مختلف اظہار خیال کرنے والے لوگ مختلف حوالوں کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ اور اپنی رائے کے ساتھ کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ مسلمان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے بیان کرے یا کوئی نئی تحقیق لے کے آئے۔ مسلمان کو تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اس کے رسول نے عطا فرما دیا ہے۔ ہر ایک کا حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے، ہر جگہ ہر ایک کے بارے میں احکامات موجود ہیں، نصیحتیں موجود ہیں، ہر شخص کے لیے ہر چیز موجود ہے۔ باہر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ اسلام ایک پیشے کو ناپسند کرتا ہے اور وہ ہے مانگنے کا پیشہ، ہاتھ پھیلانے کا پیشہ، سوال کرنے کا پیشہ، اس کو ناپسند کیا ہے۔ باقی تو میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو محنت کر کے روزی کماتا ہے تو پھر تو معمولی آدمی نہیں، پھر تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے، پھر تو محبوب الہی ہو گیا ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، روزگار کے لیے نکلتا ہے، پھر تو اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مزدور کو جو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا، سب سے بڑا مقام عطا فرمایا وہ یہ ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ کھانا جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے مزدوری کر کے کھاتا ہے، وہ کھانا سب سے اچھا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے، اور پھر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کو حضور نے کوئی پنڈتوں اور جوگیوں کا دین نہیں بنایا کہ تم بس غار کے اندر چلے جاؤ، اللہ اللہ کرو، میری طرف دیکھیے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم بس ٹھیک ہے آ جاؤ مسجد تسبیح پکڑ لو، کوئی اور کام نہ کرو، بلکہ حکم دیا ہے کہ کسب معاش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، ہاتھ ہلاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات تمہاری پردہ پوشی کے لیے بنائی گئی ہے، رات تمہاری پردہ پوشی کے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور فرمایا دن تمہارے رزق کمانے کے لیے بنایا گیا، جد و جہد کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کھاتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی کمائی کرتا ہے تو وہ مجھے اس میں سے حصہ دیتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو عبادت گزار نہیں، تیرا وہ بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، جو تیرے لیے یہ بندوبست کرتا ہے، جو تجھے یہ جد و جہد کر کے دیتا ہے، وہ تیرے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شوق دلایا صحابہ، محنت کرنے کا شوق۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسرے کی کمائی پر وقت گزارنا چاہتے ہیں، دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں، مجھے کچھ سسرال سے مل جائے، کچھ مجھے رشتہ داروں سے مل جائے، کچھ مجھے دوست احباب سے مل جائے، کچھ مجھے باقی جگہوں سے مل جائے۔ لوگ مختلف جگہوں پہ نظر رکھتے ہیں اور مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔